الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو ہم نے بیان کیا تھا کہ نماز نہ پڑھنے والے، نماز چھوڑنے والے بادشاہ اسلام ان کو سزا دے، اور کتنے صحابہ تابعین اور ائمہ کے نزدیک وہ کافر بھی ہیں۔ آج بھی ہم اسی موضوع پہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ جو بات سب کو معلوم ہے وہ بتانے سے کوئی فائدہ خاص ہوتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اثر کر جائے، کوئی بے نمازی نمازی بن ہی جائے۔ تو آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کو قبر میں کیا سزائیں ملتی ہیں، اور دنیا میں قدرت کی طرف سے کیا سزائیں ملتی ہیں، قیامت میں کیا سزائیں ملتی ہیں۔ امام حافظ ذہبی کی کتاب الکبائر میں ہے، ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام فرمائے گا، اس کو عزت دے گا۔ 5 باتوں کے ساتھ اس کو عزت دے گا جو نماز کی پابندی کرے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگی دور فرمائے گا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، قبر کا عذاب دور فرمائے گا، اس کے پاس اگرچہ اور گناہ ہو لیکن نماز کا پابند ہے تو اس کی برکت سے قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال سب کو دیے جائیں گے، کسی کو داہنے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ اور نمبر 4، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا۔ جیسے بجلی گزرتی ہے ایسے ہی پل صراط سے وہ گزر جائے گا۔ نمبر 5، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ جنت میں جانا تو ہر ایمان والے کے لیے ہے، لیکن بغیر حساب جائے گا۔ جب حساب نہیں ہوگا تو عذاب بھی نہیں ہوگا، جہنم میں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ تو یہ 5 عزتیں ہیں اللہ تعالیٰ جو نماز کی پابندی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو سستی کی وجہ سے، کوئی عذر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دے گا۔ سرکار نے فرمایا 15 سزائیں دے گا، اور اس حدیث میں کل 14 سزاؤں کا ذکر ہے۔ لگتا ہے کہ ایک سزا جو ہے راوی بھول گیا ہے بیان کرنا۔ تو 15 سزائیں دے گا، اور اس میں 14 کا ذکر ہے۔ اور ان سزاؤں میں سے 5 دنیا میں دے گا، 5 سزا دنیا میں دے گا، اور 3 سزا موت کے وقت، اور 3 سزا قبر میں، اور 3 سزا قبر سے نکلتے وقت، قبر سے نکلنے کے بعد۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں کیا ہیں؟
نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، یا تو لمبی عمر نہیں پائے گا یا لمبی عمر پائے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کر پائے گا وہ۔ اور نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ جو اللہ کے نیک بندوں کی نشانی چہرے پہ ہوتی ہے، جس کو اللہ والے پہچانتے ہیں، تو جو آدمی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، یہ بڑی وعید ہے۔ اور دوسرے نیک کام کرے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اور کسی عمل پر اس کو ثواب ہی نہیں دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ نیک بندے اس کے لیے دعا بھی کریں تو اس کے حق میں دعا نہیں قبول ہوگی، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے بلا عذر۔ یہ 5 سزائیں دنیا میں۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں۔ نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، اور نمبر 2، بھوکا مرے گا، اور نمبر 3، پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی، اور جان تو سختی سے نکالی جائے گی اس کی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، قبر کی زمین دبائے گی، پسلیاں اس کی ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ رات و دن انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، بہت بڑا سانپ اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع ہے، گنجا سانپ۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، ناخن لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ اژدہا میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا کہ میں الشجاع الاقرع ہوں، گنجا اژدہا ہوں، اور اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کی ہے، چھوڑی ہے، اس پر سورج نکلنے تک میں مارتا رہوں گا، ڈستا رہوں گا، اور نماز ظہر چھوڑنے پر عصر تک مارتا رہوں گا، ڈستا رہوں گا، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں گا، اور نماز مغرب چھوڑنے پر عشاء تک مارتا رہوں گا، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں گا۔ اور اس کا ڈسنا و مارنا کیا ہے؟ فرمایا سرکار نے کہ جب بھی وہ اسے مارے گا، بے نمازی کو ڈسے گا، تو وہ بے نمازی 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، پھر نکالے گا، پھر ڈسے گا، پھر دھسے گا وہ۔ اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں کیا ہیں؟ حساب کی سختی۔ نمبر 1، حساب کی سخت، اس سے حساب بہت سخت لیا جائے گا، اور جس سے سخت حساب لیا جائے گا وہ بچ نہیں سکے گا۔ اور نمبر 2، رب قہار کی ناراضی، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ کوئی سزا نہ ملے، رب تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے، ناراض ہو جائے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اور نمبر 3، جہنم میں داخلہ، جہنم میں جائے گا۔ تو نماز چھوڑنے والوں کو کتنی سزائیں ملتی ہیں، وہ کتنی سزاؤں کا مستحق ہے کہ بادشاہ اسلام اس کو سزا دے، قتل کر دے، یا امام اعظم کے نزدیک جو ہے اس کو قید خانے میں ڈال دے، یا اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے، اور قدرت کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں۔
پھر مرتے وقت سزائیں ملتی ہیں، قبر میں سزائیں ملتی ہیں، قیامت میں سزائیں ملتی ہیں، کتنی سزاؤں کا حقدار ہے۔ پیارے بھائیوں، کیا آپ یہ سزائیں برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ عذاب اللہ کا برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث ہوئی، اور ایک حدیث اور سن لیں آپ۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے، من حافظ علی الصلاۃ ہے، جو نماز کی حفاظت کرے، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور و دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی۔ اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث ہے، ترجمہ میں نے سنا دیا ہے۔ آپ سوچئے، قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر۔ قارون کو جانتے ہی ہیں آپ، فرعون کے زمانے میں تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، لیکن بڑا بخیل تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اس کو دھسا دیا گیا خزانوں کے ساتھ۔ فرعون غرق کر دیا گیا۔ حامان جو ہے یہ فرعون کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف کے بارے میں بھی بتاتے ہیں یہ مکے کا ایک کافر ہے۔ تو اس میں فرمایا سرکار نے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں آپ پائیں گے نماز پڑھو، صلو، خالی نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ پائیں گے آپ، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ تو فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی، اور نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھے، اور نماز کے وقتوں میں ادا کرے، وقت گزار کر نہیں، اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے، اور دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ یہ معنی ہے نماز کی حفاظت کرنے کے اور نماز قائم کرنے کے۔ قرآن شریف میں اس کا حکم بارہا دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ اور اس حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ نماز قیامت کے دن نور اور دلیل اور نجات ہوگی، تو اس میں قیامت میں قبر بھی داخل ہے، عالم برزخ بھی داخل ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نماز جو ہے قبر میں بھی روشنی ہوگی، نور ہے، اور پل صراط پر بھی روشنی ہوگی، کیونکہ جو نماز پڑھنے میں سجدے گاہ ہے، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، یہ جو سجدے گاہ ہے، تو سجدہ گاہ تیز بیٹری کی طرح چمکے گی، اور نماز جو ہے دلیل ہوگی، یعنی اس کے مومن ہونے کی دلیل ہوگی، اور عارف ہونے کی دلیل ہوگی کہ اللہ کو مانتا تھا اور اللہ کو پہچانتا تھا، اور اس نماز کے ذریعے اسے ہر جگہ نجات ملے گی۔ تو یہ نماز جو ہے نور ہوئی، دلیل ہوئی، نجات ہوئی۔ اور اس میں یہ جو کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، قارون وغیرہ کے ساتھ ابی بن خلف، یہ ابی بن خلف وہ مشرک ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن، جنگ احد کے دن اپنے ہاتھ سے قتل فرمایا، خود حضور نے اپنے ہاتھ سے قتل فرمایا۔ مشکات کی شرح مرقات میں ہے کہ اس میں اشارتاً یہ فرمایا گیا کہ بے نمازی کا حشر ان کافروں کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، اور نمازی جو ہے نماز کا پابند ہے، اس کا حشر انشاءاللہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو بے نمازی کو قیامت میں ان کافروں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب بتائیے، یہ انبیاء، شہداء، صلحاء، اولیاء نور کی کرسیوں پہ اللہ کے دربار میں ہوں گے،
اور یہ کفار ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے تو قیامت کے دن بے نماز کو ان کافروں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، جیسے کسی شریف آدمی کو ذلیل کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو اس میں اس کی ذلت ہے، اس طرح سے پورے اہل محشر کی نظر میں وہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ قیامت میں ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے دنیا میں محبت تھی اور جس کی طرح وہ کام کرتا تھا دنیا میں۔ تو بے نمازی چونکہ کافروں کے سے کام کرتا تھا، قارون نماز نہیں پڑھتا تھا، فرعون نماز نہیں پڑھتا تھا، شداد نماز نہیں پڑھتا تھا، ابی بن خلف نماز نہیں پڑھتا تھا، تو بے نمازی نماز چھوڑنے میں، نماز نہ پڑھنے میں کافروں جیسا کام کرتا ہے، اس لیے اس کا حشر بھی ان کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اور نمازی اور غلطیاں کرتا بھی ہو لیکن نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے میں یہ نبیوں کی نقل کرتا ہے، صدیقوں کی نقل کرتا ہے، شہیدوں کی نقل کرتا ہے، اولیاء کی نقل کرتا ہے، لہذا اس کا حشر جو ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی اور بروں کی نقل بھی بری۔ تو کتنا خوش نصیب ہے نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو یہ تو سوچتا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے۔ اب یہ تصور کرے نماز پڑھتے وقت کہ میں آج وہ کام کر رہا ہوں، میرے اللہ نے مجھے اس کام کی توفیق دی ہے جو کام میرے حضور کرتے تھے، نماز میرے حضور پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، انبیاء نماز پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، صحابہ نماز پڑھتے تھے، اہل بیت نماز پڑھتے تھے، اولیاء کرام نماز پڑھتے تھے، غوث و خواجہ نماز پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ اچھے لوگوں کی نقل ہے، کتنا خوش نصیب ہے یہ۔ اور بے نمازی جب نماز چھوڑے، اب سوچے کہ میں نے نماز ترک کی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے تو کام قارون جیسا کیا ہے، شداد جیسا کیا ہے، حامان جیسا کام کیا ہے، ابی بن خلف جیسا کام کیا ہے، تو بڑا بد نصیب ہے، اس لیے اس کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا آپ اپنے حضور کے دامن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، انبیاء کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، غوث اعظم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یا آپ قارون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، حامان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ ابی بن خلف یہ ہے کون؟ الخصائص الکبریٰ میں ہے، ابی بن خلف جنگ بدر میں پکڑا گیا۔ جنگ بدر میں یہ کافروں کی طرف سے آیا تھا، کافر ہے، وہ تاجر ہے، پکڑا گیا تو چھوٹنے کے لیے اس نے فدیہ دیا۔ جتنے بھی گرفتار ہوئے تھے سب کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا تھا، کچھ پیسے لے کر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو جب اس نے فدیہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھوڑے کو روزانہ بہت زیادہ دانے کھلاؤں گا اور خوب موٹا اور تندرست کروں گا، اور معاذ اللہ ایک دن جو ہے اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے محمد کو قتل کروں گا صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ اس نے کہا کہ حضور کو قتل کروں گا۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی بات کا ذکر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا، کیونکہ حضور اپنے ہاتھ سے کسی کو کہا قتل کرتے تھے، جنگ میں بھی انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ خبر اس تک پہنچ گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب جنگ احد ہوئی، احد کے میدان میں جو جنگ ہوئی، تو غزوہ احد کے موقع پر اب یہ ابی بن خلف زیرہ خود اور دیگر جو ہے ہتھیار اور سامان حفاظت سے لدا ہوا اسی گھوڑے پر سوار ہوا اور کہنے لگا کہ لا نجوت ان نجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر محمد بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا، یعنی اگر میں نے آج انہیں شہید نہ کیا تو وہ مجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ احد کا میدان کارزار گرم تھا، جنگ زور و شور سے جاری تھی کہ اس نے سرکار کی طرف گھوڑا دوڑایا کہ حملہ کر دیں، حضور کو قتل کر دیں۔ اس کے تیور دیکھ کر صحابہ کرام نے جان لیا کہ اس کا ارادہ بہت غلط ہے، یہ حضور کو قتل کرنا چاہتا ہے۔
تو صحابہ کرام نے اسے روکنا چاہا، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، آنے دو۔ پھر وہ سرکار سے قریب ہوا، حضور پر حملہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ حضور نے اس کے جسم پر نیزے کی نوک چبھو دی، اس کا سر نہیں کاٹا، صرف نیزے کی نوک اس کے جسم پر چبھو دی۔ ابی بن خلف زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گرا۔ جب وہ زخمی ہو کر گرا تو اس کے کچھ ساتھی اسے پوچھنے آئے کہ کیا حال ہے، تو وہ بیل کی طرح ڈکر رہا تھا، چلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں اتنا شور مچا رہے ہو، تجھے تو ایک معمولی خراش ہے، معمولی سا زخم ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تب اس نے ان سے کہا کہ محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ابی بن خلف کو قتل کر دوں گا، تو سن لو آج میں بچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ رب کی قسم، جو تکلیف مجھ پر گزر رہی ہے اگر وہ اہل ذوالمجاز مجاز پر ہوتی تو سب کے سب مر جاتے۔ یہ ذوالمجاز جو ہے یہ عرب کا ایک بازار تھا، تو اس بازار میں بہت سے لوگ شریک ہوتے تھے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر ان سب لوگوں کو یہ تکلیف بانٹ دی جائے جو تکلیف مجھے صرف نوک چبھنے سے ہو رہی ہے، اتنا درد ہو رہا ہے، تو سب کے سب جو ہے ہلاک ہو جاتے، مر جاتے۔ پھر وہ مکہ شریف تک زندہ نہ پہنچ سکا اور راستے ہی میں مر گیا۔ تو یہ ابی بن خلف ہے جس کو ہمارے حضور نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، وہ کیسا جہنمی ہوگا۔ تو بے نمازی جو ہے یہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، ہم ایسا کچھ کام کریں کہ ہمارا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، صحابہ کرام کے ساتھ ہو، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو، اولیاء اعظام کے ساتھ ہو۔ ایسا کچھ ہم نہ کریں کہ ہمارا حشر قارون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، ابی بن خلف کے ساتھ ہو، شداد کے ساتھ ہو۔ ہم وقت نہ ملنے کا بہت بہانہ کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیے جتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، کوئی قوم اتنا برباد نہیں کرتی ہوگی۔ خاص طور سے ہمارے برادری کے لوگ جو ہیں، آپ جدھر سے گزر جائیے دو چار شاہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، دنیا کی خرافات بکتے رہتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کتنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک زندگی صرف دی ہے، ایک زندگی، دوبارہ اب زندگی نہیں ملے گی۔ اسی ایک زندگی میں ہمیں دنیا کا بھی کام کرنا ہے، آخرت کا بھی کام کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اور آدمی کتنا ہی محنتی ہو، کام کرنے والا ہو، کتنا ہی ذمہ دار ہو، یہ کہے کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس کس کی ذمہ داری ہمارے اوپر؟ اپنی ذمہ داری ہے، اپنے بال بچوں کی ذمہ داری ہے، چلیے، اور احباب کی ذمہ داری ہے، آدمی اگر اقتدار والا ہے تو اس کے ماتحتوں کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک ایسے ذمہ دار کی بات آپ کو بتاتا ہوں جو ہندوستان کا شہنشاہ، سلطان ہندوستان کا شمس الدین التمش، پورے ملک کا شہنشاہ، اور وہ بھی ایسا بادشاہ کہ اس کے حدود مملکت میں جتنے رہتے تھے ہر ایک کی خبر رکھنے والا، سب کی مدد کرنے والا، سب کا خیال کرنے والا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں ان کا مزار شریف ہے۔ ان کا وصال ہوا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، میدان میں لا کر ان کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ چونکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی تھے، بزرگ تھے وہ، ان کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے، علماء، اولیاء، مشائخ۔ اب سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، عوام بھی۔ اب جنازہ کی نماز کون پڑھائے؟ جنازہ کی نماز کون پڑھائے؟ کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ جو آگے بڑھ کر کے جنازہ کی نماز پڑھائے۔
وجہ کیا ہے؟ انہوں نے شرط لگائی تھی، وصیت کی تھی، اس میں شرط لگائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں نماز چھوٹی نہ ہو، زندگی میں کبھی کوئی نماز چھوٹی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ نہ کبھی فوت ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ، پہلی تکبیر، اگر آدمی نماز جماعت ہو رہی ہے پہلی رکعت میں بھی شریک ہو جائے تو اس نے تکبیر اولیٰ پا لی، تو بس ایک رکعت کبھی جماعت نہیں چھوٹی ہو کہ دوسری میں شریک ہوا، تیسری میں شریک ہوا، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، یہ دوسری شرط تھی۔ اور تیسری شرط یہ لگائی کہ عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہوں اس نے۔ عصر میں جو سنتیں ہیں وہ سنن زوائد یعنی غیر مؤکدہ ہیں۔ یہ تین شرطیں تھیں، نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولیٰ کبھی نہ فوت ہوئی ہو، عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اب یہ اتنی بڑی شرط تھی کہ اس میں جتنے اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے اندر ساری شرطیں پائی جاتی ہوں۔ زندگی میں نماز چھوٹی ہی نہ ہو ایسا آدمی کہاں ملتا ہے؟ کبھی سفر میں چھوٹ جاتی ہے، کبھی بیماری میں چھوٹ جاتی ہے، کبھی آدمی سوتا رہ گیا بعد میں قضا پڑھ لیا۔ ایسے لوگ تو ملیں گے کہ نمازیں چھوٹی ہیں، قضا پڑھ لی، بھر لی نمازیں، صاحب ترتیب بن گیا، لیکن نماز نہ چھوٹی ہو ایسا آدمی جلدی ملتا کہاں ہے؟ اور وہ بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کبھی نہ فوت ہوئی ہو، تلاش کیجیے آپ پوری دنیا میں۔ اور وہ بھی عصر کی سنتیں نہ کبھی چھوڑی ہو اس نے۔ تو چونکہ پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے اندر یہ شرطیں پائی جا رہی ہوں، اس لیے کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے۔ انتظار کرتے رہے، صفیں لگی ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ دور سے ایک نقاب پوش گھوڑے پہ سوار ہو کر چلا آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے ہے، کسی نے پہچانا ہی نہیں یہ کون ہے آنے والا۔ اس نے دور گھوڑا کھڑا کیا اور آ کے سیدھے امام کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، جنازہ پڑھانے کے لیے امام کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اب پورا مجمع حیران ہے، پریشان ہے، یہ کون ہے وہ خوش نصیب جس کی کبھی کوئی نماز ہی فوت نہیں ہوئی، جس کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، یہ کون خوش نصیب ہے؟ اس نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد، جنازہ پڑھانے کے بعد چونکہ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، تب اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ اور جب نقاب الٹا ہے تو سارا مجمع حیران ہے کہ وہ سلطان شمس الدین التمش تھے۔ یہ ہندوستان کا شہنشاہ، پورے ہندوستان پر ان کی حکومت ہے، اتنی بڑی ذمہ داری، ایک لمحہ فرصت نہیں، لیکن نماز کی پابندی کا یہ حال ہے کہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی، اور کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ تو ہماری کیا ذمہ داریاں؟ اور جتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، مرنے کے بعد ہر ایک کو پچھتانا ہے۔ آدمی جو 24 گھنٹہ نماز پڑھتا رہے، پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دے اور مرنے کے وقت سر اٹھائے، تو وہ بھی مرنے کے بعد پچھتائے گا کہ کاش مجھے اور لمبی زندگی ملی ہوتی اور زیادہ میں عبادتیں کرتا تاکہ اور زیادہ نعمتیں پاتا میں۔ تو ہم کتنا پچھتائیں گے مرنے کے بعد، جو اپنا وقت ہم برباد کرتے ہیں۔ اس لیے فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ درہ لے کے نکلتے تھے، گھوما کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ کوئی اگر بیکار ہوتا اس کو مارتے تھے دروں سے، کہتے تھے کہ کام کرو، یا تو دین کا یا دنیا کا، فضول وقت مت ضائع کیا کرو، وقت ضائع مت کیا کرو، وقت برباد مت کیا کرو، وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ تو پیارے بھائیو، ہم کام کریں، دنیا کا کام کریں اور دین کا کام کریں، آخرت کے لیے کام کریں، وقت ہم ضائع نہ کریں، وقت کو ہم غنیمت سمجھیں، ورنہ ایک ایک لمحے کا اللہ کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا، ہم اس وقت حساب دے نہیں پائیں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہم لاجواب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا نمازی بنا دے اور نماز کی طرف ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور
اللہ تعالی ہمارا حشر صدیقین کے ساتھ کرے، انبیاء کے ساتھ کرے، شہداء کے ساتھ کرے، اولیاء کے ساتھ کرے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے، اور اپنے نیک بندوں کی اچھی عبادت کے طفیل ہماری خراب اور یہ بیکار جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ فاتحہ۔